فلم کی کہانی قدیم روم میں شروع ہوتی ہے۔ لوشیس ایک آرکیٹیکٹ ہے جو ایک برے دور سے گزر رہا ہے۔ اس کی مالی حالت بہت خراب ہے۔ نئے آئیڈیاز نہ ہونے کی وجہ سے اسے کام نہیں مل رہا۔ وہ اپنے کلائنٹس کے پاس جو بھی آئیڈیاز لے جاتا وہ ریجیکٹ ہو جاتے اور کلائنٹس اس سے کچھ نیا سوچنے کے لیے کہتے۔ ایک شام لوشیس کا ایک دوست اسے ریلیکس کرنے کے لیے پبلک باتھ روم لے جاتا ہے۔ لوشیس کو یہ جگہ بالکل پسند نہیں آتی کیونکہ یہاں بہت بھیڑ ہے۔ آس پاس کے شور سے پریشان ہو کر وہ پانی کے اندر جاتا ہے۔ اچانک لوشیس کی نظر پانی میں بننے والے ایک بھنورے پر پڑتی ہے۔ وہ اسے نزدیک سے دیکھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ بھنورا لوشیس کو کھینچ لیتا ہے۔ وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ پانی سے باہر آ کر وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہ رومن باتھ روم کی بجائے کسی اور جگہ نکلا ہے۔ یہ ایک ماڈرن جیپنیز باتھ روم ہے جہاں صرف بوڑھے ہیں جو لوشیس کو دیکھ کر شاک ہو گئے ہیں۔ لوشیس ٹائم ٹریول کر کے فیوچر میں پہنچ چکا تھا۔ تھوڑا سنبھلنے کے بعد وہ نئے زمانے کی ایڈوانس چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے جیسے فین، باسکٹ، نل اور مساج مشین وغیرہ۔ وہ کھڑا یہ سوچتا ہے کہ اپنے زمانے میں یہ ساری چیزیں بنانے کا آئیڈیا اسے کیوں نہیں آیا۔ لوشیس غلطی سے لیڈیز روم میں چلا جاتا ہے۔ وہاں اسے دیکھ کر ہڑکمپ مچ جاتا ہے۔ ایک لیڈی ویٹ مشین اٹھا کر لوشیس کے سر پر مارتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہاں انٹری ہوتی ہے میمی کی جو ایک اسکیچ آرٹسٹ ہے اور اس فلم کی ہیروئن۔ وہ بے ہوش پڑے لوشیس کا اسکیچ بنانے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد لوشیس کو ہوش آتا ہے۔ ایک بوڑھا لوشیس کو فلیورڈ ملک کی ایک بوتل دیتا ہے۔ لوشیس ایک بار پھر دودھ کے میٹھے اور ٹھنڈے ذائقے سے حیران تھا۔ لوشیس کو یہ اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اس کے ذائقے سے ایک بار پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہوش میں آنے پر لوشیس دیکھتا ہے کہ وہ روم واپس آ گیا ہے۔ لوگ اسے بتاتے ہیں کہ وہ پانی میں ڈوب گیا تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی ملا ہے۔ لوشیس کو پہلے تو لگا کہ دوسری دنیا میں جانا صرف اس کا ایک خیال تھا۔ تبھی اسے دودھ کی خالی بوتل نظر آتی ہے۔ تب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ سچ میں فیوچر میں جا کر آیا ہے۔ اس بات کو 2 مہینے گزر چکے ہیں۔ لوشیس فیوچر میں دیکھ کر آئے ہوئے آئیڈیاز پبلک باتھ روم اونر کو دیتا ہے۔ اونر نے اپنے پبلک باتھ روم کو ایڈوانس بنانے کے لیے بہت سارے چینجز کیے جو لوگوں کو بہت پسند آئے۔ لوگ اب وہاں باسکٹ استعمال کر رہے تھے، مساج بوتھ اور فلیورڈ ملک کا مزہ لے رہے تھے۔ لوشیس کی بہت تعریف ہو رہی تھی۔ اس نے اس کام سے بہت سارے پیسے بھی کما لیے۔ وہاں موجود ایک بوڑھا لوشیس سے کہتا ہے، کاش میرے گھر میں بھی باتھ روم ہوتا۔ لوشیس ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہا ہوتا ہے تب اسے ایک بھنورا پھر سے پانی میں کھینچ لیتا ہے اور 21ویں صدی کے ایک باتھ روم میں پہنچا دیتا ہے۔ لوشیس ایک باتھ ٹب میں بیٹھا ہے۔ ایک بہت ہی بوڑھا آدمی اندر آ کر لوشیس سے نہانے میں مدد کرنے کے لیے کہتا ہے۔ لوشیس کنفیوز ہے مگر وہ جیسا کہا گیا ویسا کرتا ہے۔ بوڑھے کو نہلاتے نہلاتے اسے نئی چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اتفاق سے یہ گھر میمی کا ہوتا ہے۔ وہ لوشیس کو دیکھ کر اپنی اسکیچ بک لانے کے لیے دوڑتی ہے لیکن جیسے ہی واپس آتی ہے لوشیس جا چکا ہوتا ہے۔ واپس روم جا کر لوشیس اس بوڑھے کو اس کے گھر میں ایک باتھ ٹب بنا کر دیتا ہے اور اچھے خاصے پیسے کما لیتا ہے۔ لوشیس کے پاس اب اتنے پیسے آ چکے تھے کہ وہ اپنی وائف کو اچھے سے اچھا کھانا پیٹ بھر کھلا سکے، لیکن بغیر بچوں کے اس کی لائف ادھوری تھی۔ لوشیس کی وائف اس سے کئی بار اپنی فیملی کو آگے بڑھانے کے لیے کہہ چکی تھی۔ وہ اس سے جھگڑا کرتی تھی کہ وہ ہر وقت کام میں بزی رہتا ہے اور خود کو بچوں کی ذمہ داری کے لیے تیار نہیں سمجھتا۔ کچھ دنوں بعد راجا لوشیس کو ملنے کے لیے محل بلواتا ہے۔ یہ راجا اپنی کرورتا کے لیے جانا جاتا ہے۔ جو کوئی اس کے خلاف جاتا ہے راجا اسے مروا دیتا ہے۔ لوشیس کی بڑھتی ہوئی شہرت کی وجہ سے راجا بھی اس سے ملنے میں دلچسپی لیتا ہے۔ لوشیس سے ملنے پر راجا کہتا ہے کہ وہ اس کی کلا کا قدردان ہے اور لوشیس کے کیے کام اسے بہت پسند آئے ہیں۔ راجا لوشیس کو اپنے لیے ایک باتھ روم بنانے کے لیے کہتا ہے، ایک ایسا باتھ روم جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ لوشیس اس کام کو ایک چیلنج کی طرح ایکسپٹ کرتا ہے تاکہ وہ راجا کو امپریس کر سکے۔ وہ رات بھر انسپریشن کے لیے یہاں وہاں بھٹکتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا۔ وہ یہ سوچ کر بہت شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ جن کاموں کے لیے اسے اتنی واہواہی اور تعریف مل رہی ہے دراصل وہ اس کے آئیڈیاز نہیں ہے بلکہ اس نے ماڈرن دنیا سے کاپی کیے ہیں۔ اسی سوچ میں لوشیس ایک گڑھے میں گرتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ ماڈرن جاپان میں میمی ایک باتھ روم فٹنگ اسٹور میں کام کر رہی ہے۔ اسکیچ آرٹسٹ کے طور پر اس کا کام ٹھیک نہیں چل رہا تھا، اس لیے وہ ساتھ ساتھ یہ جاب بھی کر رہی تھی۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے میمی کو ٹھیک سے سونے کا وقت بھی نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن وہ اسٹور کے ٹب میں نل کھلا چھوڑ کر وہیں سو جاتی ہے۔ ٹب پانی سے بھر جاتا ہے اور لوشیس ہاپتا ہوا ٹب سے باہر آتا ہے۔ ٹب کے پانی سے ببلز نکلتے ہوئے دیکھ کر لوشیس چونک جاتا ہے۔ لوشیس کو اچانک ٹب میں دیکھ کر مینیجر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ لوشیس اشارے سے میمی سے کہتا ہے کہ اسے یہاں کی ساری چیزیں دیکھنی ہے اور وہ میمی کو ایک کوئن دیتا ہے۔ میمی اسے شاپ میں رکھی ساری چیزیں دکھاتی ہے جنہیں دیکھ کر وہ بہت حیران ہوتا ہے، لیکن جو چیز لوشیس کو سب سے زیادہ پسند آئی وہ تھی ٹوائلٹ سیٹ۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ جنت میں آ گیا ہو۔
سارے آئیڈیاز کاپی کرنے کے بعد لوشیس واپس روم پہنچتا ہے۔ واپس پہنچ کر وہ راجا کے لیے ایک ایسا باتھ ٹب اور ٹوائلٹ سیٹ بنا کر دیتا ہے جیسا راجا نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ پانی میں ببلز بنانے کا کام لوشیس نے راجا کے غلاموں سے لیا۔ اس نے راجا کی امیدوں سے بڑھ کر کام کیا تھا۔ راجا اسے خوش ہو کر ایک لاکٹ دیتا ہے۔ لوشیس وہ لاکٹ لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے تاکہ وہ یہ لاکٹ اپنی بیوی کو دکھا سکے۔ گھر پہنچ کر اس کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو اپنے دوست کے ساتھ دیکھتا ہے۔ فیوچر میں میمی اپنے گاؤں جاتی ہے۔ اسے اپنی جاب سے نکال دیا ہے اور اسکیچ آرٹسٹ کے طور پر اسے نئے آئیڈیاز کی تلاش ہے۔ وہ اپنے گاؤں کے ایک لوکل باتھ ہاؤس میں کام کرنا شروع کرتی ہے اور ساتھ ہی لوشیس کے دیے کوئن کی مدد سے رومن ہسٹری کی اسٹڈی کرتی ہے تاکہ وہ یہ پتہ لگا سکے کہ لوشیس واقعی ٹائم ٹریول کر کے آیا تھا۔ وائف سے ملے دھوکے کے بعد لوشیس نے جینے کی خواہش چھوڑ دی ہے۔ ایک دن راجا اسے ملنے کے لیے محل بلاتا ہے۔ راجا بہت تکلیف کے دور سے گزر رہا ہے۔ راجا کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے اور اب راجا سوچتا ہے کہ یہ مگرمچھ اس کے بیٹے کا پنرجنم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوشیس ایک ایسی جگہ ڈیزائن کرے جہاں اس مگرمچھ کو رکھا جا سکے اور اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو۔ یہ کام لوشیس کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اگر لوشیس کی لاپرواہی کی وجہ سے مگرمچھ مر گیا تو راجا اسے موت سے کم سزا نہیں دے گا۔ لوشیس راجا کے باتھ ٹب میں ریپیئرنگ کے لیے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پانی میں اترتا ہے پھر سے فیوچر میں کھینچ لیا جاتا ہے اور اس بار لوشیس ایک مگرمچھ کے پنجرے میں نکلتا ہے۔ یہ ایک کروکوڈائل سینچری ہے۔ اتفاق سے میمی بھی وہاں موجود ہے۔ وہ پنجرے میں لوشیس کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ وہ اسے باہر نکالتی ہے اور کروکوڈائل سینچری گھمانے لگتی ہے۔ لوشیس وہاں دیکھتا ہے کہ کروکوڈائلز کی کیا کیا عادتیں ہوتی ہے اور انہیں کیسے پالا جاتا ہے۔ لوشیس سچ میں قدیم رومن زمانے سے ٹائم ٹریول کر کے آیا ہے یہ چیک کرنے کے لیے مامی لوشیس کو آرچری کلاس لے جاتی ہے۔ اسے تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھ کر میمی کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ لوشیس ٹائم ٹریول کر کے ہی آیا ہے۔ لوشیس آخر میں ایک گرم پانی کے چشمے میں جا کر بیٹھتا ہے۔ وہاں سے وہ سیدھا اپنے وقت میں واپس آ جاتا ہے۔ وہ راجا کے دیے کام میں جٹ جاتا ہے اور کچھ ہی مہینوں میں راجا کو اپنے مگرمچھ بیٹے کے لیے ایک بہترین جگہ مل جاتی ہے۔ راجا اب لوشیس کو اپنے فیملی کی طرح ٹریٹ کرنے لگا تھا اور اسے اکثر محل بلانے لگا تھا۔ ملک میں سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ پھر راجا کو ایک دن خبر ملتی ہے کہ باغی راجا پر حملہ کرنے والے ہیں۔ جو لوگ راجا سے خوش نہیں تھے انہوں نے بغاوت کر کے اپنا ایک الگ گروپ بنا لیا تھا۔ باغیوں اور راجا کے بیچ لمبے عرصے سے جنگ چل رہی تھی۔ باغی راجا کو کسی بھی قیمت پر راج گدی سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے تھے۔ راجا اب بوڑھا ہو گیا ہے اور ریٹائر ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا بھتیجا سیونیس اس کی گدی سنبھالے۔ سیونیس جنتا کو خوش کرنے کے لیے ایک بہت ہی شاندار پبلک باتھ روم بنانا چاہ رہا تھا۔ راجا نے لوشیس سے کہا کہ تم میرے بھتیجے کی اس کام میں مدد کرو۔ سیونیس ایک مغرور، گھمنڈی اور عیاش انسان تھا۔ لوشیس اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ سیونیس کے راجا بنتے ہی رومن سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا، اسی لیے وہ سیونیس کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ سیونیس کے پاس جا کر کہہ دیتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ سیونیس اسے یاد دلاتا ہے کہ راجا کا حکم نہ ماننا یعنی ملک سے غداری کرنا ہے، جس کے لیے اسے موت کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ لوشیس سیونیس کا کام کرنے کی گزارش لے کر اپنے ایک ساتھی آرکیٹیکٹ کے پاس جاتا ہے۔ لوشیس کی کامیابی کے بعد کئی آرکیٹیکٹ برباد ہو چکے تھے۔ اسی بات کا غصہ نکالتے ہوئے لوشیس کا دوست اس سے مار پیٹ شروع کر دیتا ہے۔ لڑتے ہوئے لوشیس ایک کنویں میں گر جاتا ہے۔ آنکھ کھلنے پر پھر وہ جاپانی لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ کنویں میں گرنے سے اسے بہت چوٹ لگی تھی۔ اس کے زخموں کو آرام ملے اس لیے وہ لوگ لوشیس کو گرم پانی کے ایک چشمے میں لے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گرم پانی کے چشموں میں نہایا جائے تو انسان جلد صحت مند ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ لوشیس کو وہاں کی ایک خاص شراب بھی پلاتے ہیں۔ پھر سے اس کی ملاقات میمی سے ہوتی ہے جس نے لوشیس سے بات کرنے کے لیے تھوڑی بہت لیٹن بھی سیکھ لی ہے۔ وہ لوشیس سے اس کا نام پوچھتی ہے لیکن لوشیس اس قدر شراب کے نشے میں ہے کہ وہ میمی کے اوپر گر جاتا ہے اور دونوں جھیل میں ڈوب جاتے ہیں۔ آنکھیں کھلنے پر دونوں قدیم روم میں ہوتے ہیں۔ میمی یہ سن کر فکر مند ہو جاتی ہے کہ لوشیس کو راجا کا حکم نہ ماننے کے لیے موت کی سزا ملنے والی ہے۔ میمی لوشیس کو سیونیس کا پروجیکٹ کرنے کے لیے مناتی ہے لیکن وہ کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ وہ اپنا کچھ سامان لے کر اپنے گھر سے کہیں اور جانے کے لیے نکل جاتا ہے۔ فیوچر میں سب لوگ میمی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میمی کو ڈھونڈتے ہوئے سب اسی جھیل میں گر کر روم پہنچ جاتے ہیں۔ لوشیس کو نئے شہر جاتے ہوئے راستے میں گرم پانی کا ایک جھیرا ملتا ہے۔ لوشیس کو یاد آتا ہے کہ فیوچر میں وہ ایسے ہی گرم پانی کے چشمے میں بیٹھ کر ٹھیک ہوا تھا۔ لوشیس سوچتا ہے کہ گرم پانی کا یہ چشمہ راجا کے گھائل سینکوں کو جلد ٹھیک کرنے کے لیے کام آ سکتا ہے۔ لوشیس گھر واپس جا کر میمی سے کہتا ہے کہ اسے اس پریشانی سے باہر نکلنے کا ایک راستہ ملا ہے اور وہ راجا سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔
राजा से मिलकर लूशियस कहता है कि हमें जनता के लिए एक पब्लिक बाथरूम बनाने की जगह हमारे घायल सैनिकों के लिए गर्म पानी के चश्मे बनाने चाहिए। इन चश्मों में बैठकर हमारे घायल सैनिक फिर से लड़ने के लिए जल्दी तैयार होंगे और इस तरह हमारे पास लड़ने वाले सैनिकों की तादाद हमेशा ज्यादा होगी। लूशियस राजा को झूठ मूठ कहता है कि यह आइडिया आपके दूसरे भतीजे एंटोनियस ने दिया है। एंटोनियस भी राजा के बाद हुकूमत संभालने के लिए एक ऑप्शन है और वो अपने भाई सियोनियस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए लूशियस राजा की नज़रों में एंटोनियस की इमेज अच्छी करना चाहता है ताकि राजा के बाद सियोनियस की बजाय एंटोनियस इस मुल्क की बागडोर संभाले। राजा उसे गर्म पानी के चश्मे बनाने की इजाज़त दे देता है। मैमी और फ्यूचर से आए बूढ़ों के साथ मिलकर लूशियस गर्म पानी के चश्मे बनाने के काम में जुट जाता है और कुछ ही घंटों में वो चश्मे के पास पहला झोपड़ा बना लेते हैं और धीरे धीरे कई झोपड़े बन जाते हैं। इन झोपड़ों का इस्तेमाल उन घायल सैनिकों के आराम और इलाज के लिए किया जा रहा था जो राजा के लिए बागियों से लड़ रहे थे। फ्यूचर से आए लोग अपनी मॉडर्न मेडिसिन टेक्निक का इस्तेमाल करके भी सैनिकों को जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिनों बाद राजा जीत जाता है। सब लोग खुशियां मना रहे हैं। लूशियस और मैमी अकेले बैठे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। लूशियस बहुत खुश है। तभी वो नोटिस करता है कि फ्यूचर से आए हुए लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। मैमी भी लूशियस की आंखों के सामने गायब हो रही थी। लूशियस जाते जाते उससे कहता है कि कदीम रोम में वापस आने के बहुत सारे तरीके हैं। तुम कभी न कभी जरूर आओगी या मैं फ्यूचर में आ जाऊंगा। राजा एंटोनियस को अपना विशेष सलाहकार बना लेता है और लूशियस को भी जंग के वक्त राजा का साथ देने के लिए बहादुरी और ईमानदारी के इनाम से नवाजा जाता है। लोगों को भी इस बात का एहसास होता है कि लूशियस के बगैर वो ये सब कुछ नहीं कर पाते। मैमी फ्यूचर में नई जिंदगी शुरू करती है। एक दिन जब वो सड़क किनारे जा रही होती है तभी उसे नदी से लूशियस निकलता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं वहीं हमारी ये फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।